أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے اذان سنتے ہی آ جایا کرو، دیر نہ کیا کرو. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، کوشش کرو، محنت کرو. فاسعوا یہاں دوڑنے کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے منع فرمایا ہے، بلکہ محنت اور کوشش کے معنی میں ہے. جیسے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو رہی ہے کہ خطبے کے مضامین ایسے ہونے چاہیے جو اللہ کی یاد سے تعلق رکھتے ہوں. ادھر ادھر کی فضول گپ بازی یا قصے کہانیاں یا کسی ظالم بادشاہ کی تعریف کرنا یا کسی کو گالی دینا جو گالی کا مستحق نہ ہو، اور یہ ساری چیزیں خطیب کے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا کہ خطبہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته من مئنۃ فقہہ فأطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ وان من البیان لسحرا. میں نماز لمبی کرنا اور خطبہ مختصر کرنا یہ آدمی کے فقیہ ہونے کی دلیل ہے. اور نماز کو لمبا کرو، خطبے کو مختصر کرو. اور بعض بیانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے، یعنی زیادہ لمبی بات کا فائدہ نہیں، بات مختصر ہو، مدلل ہو اور مؤثر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ آپ کی نماز سے کم ہوتا تھا، مختصر ہوتا تھا. آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ لوگوں کو لمبے لمبے خطبے دے کر پریشان نہ کرو. چند کلمات ہوتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے. جمعے کا خطبہ ہجرت سے پہلے ہی اس کے قائم کرنے کا حکم آ چکا تھا، لیکن مکہ مکرمہ میں یہ ممکن نہ تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں حضرت مصعب بن عمیر کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جمعے کی نماز پڑھائیں. چنانچہ انہوں نے جو پہلا جمعہ پڑھایا اس میں 12 آدمی شریک ہوئے. پھر حضرت اسد بن زرارہ نے بھی بنو بیاضہ کے محلے میں جمعے کا خطبہ دیا اور اس میں تقریباً 40 آدمی جمع ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پیر کے دن آپ مدینہ پہنچے. 4-5 دن آپ نے قباء کے علاقے میں قیام فرمایا اور پھر جمعے کے دن مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. جب آپ بنو سالم بن عوف کے محلے کے قریب تھے
تو جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، چنانچہ آپ نے وہیں پہ جمعہ پڑھایا اور تمام صحابہ نے اس میں شرکت فرمائی۔ تو فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے، پھر پیدل جائے، سوار نہ ہو، تو اس آدمی کے لیے ہر قدم پر نفلی روزے اور رات کے قیام کا ثواب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جب دیکھا کہ لوگ تو انہی چادروں میں آ گئے ہیں جمعہ پڑھنے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو تم 2 کپڑے جمعے کے لیے بنا کر رکھ دو اور جمعے کے دن انہی کو پہنا کرو۔ تو اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جس طرح یہودی ہفتے کے دن کی چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کے دن کی چھٹی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن کی چھٹی کریں، اس لیے کہ یہ عبادت کا دن ہے اور اللہ سے گناہ بخشوانے کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعہ ادا کرے اور اس طرح ادا کرے کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور اس میں کوئی بات نہ کرے، خاموشی سے سنے، تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ امر استحباب کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں کہ جمعے کے بعد آپ لازمی جا کے دکان کھولیں، بلکہ اجازت ہے، جیسا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے نکل آؤ، حلال ہو جاؤ، تو پھر شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور ہی شکار کرو، بلکہ اجازت ہے۔ اور جیسے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی 2 3 4 شادیاں کرے، بلکہ اجازت ہے۔ اگر عدل کر سکتا ہے، وسائل موجود ہیں، تو 2 3 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جمعے کی نماز کے بعد چاہو تو کاروبار کر سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کاروبار کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بازار میں جائے اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ بازار سب سے بری جگہ ہے اور وہاں پہ گناہوں کا ارتکاب ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ وہاں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو اور بہت کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا دیکھا تو اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں میں بہترین ہے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً،
बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया है कि जब वो कोई तिजारत या तमाशा देखते हैं, ये तर्जुमा ठीक नहीं है। इज़ा मुस्तकबिल के लिए होता है और इज़ माजी के लिए, लेकिन कभी कभी इज़ा माजी के लिए भी आता है और इज़ मुस्तकबिल के लिए भी आता है। चूँकि ये वाक़या एक ही बार पेश आया, इसलिए इसका तर्जुमा फ़ेल माजी से करना चाहिए। और इज़ा का फ़ेल माजी के लिए इस्तेमाल होना इस आयत से साबित है कि हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत, कि जो जंग तबूक से पीछे रह गए थे उन पर ज़मीन अपनी फराखी के बावजूद तंग हो गई। और इज़ का मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होना इस आयत से है कि इज़िल अग़लालु फ़ी आनाक़िहिम, कि जब उनकी गर्दनों में तौक डाले जाएंगे। तो यहाँ इसका माना फ़ेल माजी से करना ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा सही है। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो आवाज़ आई कि दहिया बिन खलीफा सामान खुर्द व नौश लेकर आया है बेचने के लिए, खाने पीने का सामान। तो चूँकि सहाबा किराम पर कुफ़ार ने अरसा हयात तंग कर रखा था और वो वहाँ कोई तिजारती सामान भी नहीं पहुँचने देते थे, तो उन्हें यह खदशा हुआ कि अगर ये सामान बिक गया तो फिर हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं आएगा। इसलिए वो उठकर चले गए। चूँकि इब्तदाई दिन थे तरबियत के, तो तरबियत की कमी की वजह से ये वाक़या हो गया। लेकिन 12 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे रहे और 7 औरतें भी खुतबा जुमा में मौजूद रहीं। इन 12 में चारों यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद थे और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद थे, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे और दीगर हज़रात थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये 12 भी उठ जाते तो ये मदीने की वादी आग बनकर इनके ऊपर चढ़ दौड़ती और इन सब को जलाकर भस्म कर देती। लेकिन अल्लाह पाक ने इस पर कोई सख्त इताब नहीं फरमाया, बल्कि बड़ी नरमी और मोहब्बत से समझाया कि देखो, कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, कि ये खेल तमाशे और ये ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के पास इससे बहुत बेहतर है जन्नत में। उसके लिए कोशिश करो, रिज़्क़ तो जो तुम्हारी किस्मत में है वो मिल ही जाएगा। इन फद्दू इलैहा, फज़्ज़ा या फुज़्ज़ु का माना होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, और इन फज़्ज़ा या फज़्ज़ु का माना होता है टूट जाना, मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना। व तरकू का कायमा, और आपको खड़े छोड़ दिया। इससे मालूम हुआ कि खुतबा जुमा खड़े होकर देना ये ज़रूरी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ईद का खुतबा भी और जुमे का खुतबा भी खड़े होकर ही देना चाहिए, इल्ला ये कि कोई उज़्र शरई माने हो तो फिर खतीब बैठ कर भी खुतबा दे सकता है। और ये भी मालूम हुआ कि जुमे के खुतबे में पहले खुतबा होगा फिर नमाज होगी, बरखिलाफ ईद के कि ईद में पहले नमाज होती है बाद में खुतबा होता है, लेकिन जुमे में ऐसा नहीं है। जुमे में पहले खुतबा है फिर नमाज है। और जो लोग जुमे के लिए आना चाहें, फरमाया वो दूसरी अजान से पहले पहले आ जाएं, जुमे की अजान से पहले पहले मस्जिद में आ जाएं। जो सबसे पहले ही साथ में आएगा वो ऐसा है जैसे उसने कि ऊँट अल्लाह के राह में कुर्बान किया। जो उसके बाद आया वो गाय की कुर्बानी का सवाब, जो उसके बाद आया वो बकरी की कुर्बानी का सवाब, फिर जो उसके बाद आया उसे ऐसा सवाब मिलेगा जैसे उसने एक मुर्गा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जो उसके बाद आया उसके लिए ऐसा सवाब है जैसे उसने एक अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। तो फरमाया कि अल्लाह के पास जो नेमतें हैं, जो जन्नत है, जो उसकी रज़ा है, ये इन तमाम चीज़ों से बेहतर है। और इस बात पर यकीन रखो कि अल्लाह पाक बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। वो तुम्हें जो रिज़्क़ तुम्हारे मुक़द्दर में है
وہ دے کے رہے گا۔ ترجمہ ایک بار، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل سے ایک حصہ تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے کوئی خرید و فروخت دیکھی، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 18 مئی 2025 کو سورۃ الجمعہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المنافقون شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔